بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان ذیلدار احسن شاہ ایک دفعہ پھر پروگرام ڈائلاگ ود ایکسپرٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں ہم مختلف ایکسپرٹس کو دعوت دیتے ہیں۔ جو آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ایکسپرٹ ان لاء ہیں، تمام وکلاء کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ گلاب کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹنے کا ہنر رکھتے ہیں تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا۔ ہمارے سے اس سے پہلے وہ رہ چکے ہیں پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار بھی 3 دفعہ رہ چکے ہیں، پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار بھی رہ چکے ہیں، ممبر اسلام آباد بار بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی وکلاء کی باڈی ہے اس کے وائس چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہارون الرشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو سر، ذیلدار صاحب مہربان۔ سر سب سے پہلے تو ہم بہت ہی ممنون و مشکور ہیں آپ کے، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے پروگرام میں آج ہماری کمیونٹی کی طرف سے سب سے بڑے عہدے پر آپ فائز ہیں تو آپ موجود ہیں، تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ سر یہ تو میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ آپ پہلی دفعہ میں ریڈیو پاکستان پہ آیا ہوں اور آپ کے توسط سے آیا ہوں، تو اس لیے مجھے خوشی ہے کہ مجھے یہ موقع آپ نے دیا ہے۔ بہت مہربانی سر۔ ہم سر اپنا پہلا سوال، چونکہ آپ کو لوگ سن بھی رہے ہیں اور آپ کو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، تو میرا پہلا سوال ہمیشہ ہر گیسٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اتنا بڑا سفر، طویل سفر طے کیا جس میں اتنے عہدے شامل ہیں، جس میں کئی دفعہ آپ پریزیڈنٹ بنے ہیں، تمام جتنی بھی ایسوسیشنز یا بڑے عہدے وکلاء کے رہے ہیں ان سب کا سفر طے کر کے آپ آج سب سے بڑے جو وکلاء کا عہدہ ہے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہے۔ اس سفر کو طے کرنے میں آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، آپ نے کون سے استاد سے تربیت حاصل کی، اور آج اس سفر پر آپ پہنچے ہیں، تو اس پر اگر تھوڑی روشنی ڈال دیں گے تو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ دیکھیں نا، میٹرک میں جب تھے تو گھر والے تو یہی چاہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے، لیکن سارے لوگ ڈاکٹر انجینئر ہی نہیں ہوتے، وہ آگے جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ میں نے میٹرک کیا، فرسٹ ڈویژن میں کیا، پھر ایف ایس سی کیا، لیکن ظاہر ہے میڈیکل کالج میں نہیں جا سکے، تو پھر میں نے بی ایس سی کیا، اور بی ایس سی کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ وہ بجائے اس کے کہ ایم ایس سی کیا جائے تو لا میں، میرے بڑے بھائی بھی لا وکیل ہی ہیں، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک ایسی پوسٹ ہے جس میں کسی کی سبارڈینیشن نہیں ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ پروفیشن ہے، تو اگر آپ محنت کریں تو میرے خیال میں وکالت سے بہتر پیشہ ہے کوئی نہیں ہے۔ ہم آزاد بھی ہوتے ہیں اور اپنے طور پہ خود ہی باس بھی ہوتے ہیں اور خود ہی اور ایک ماتحت ڈیکورم بھی اور ہوتے ایک رسپیکٹ بھی ہے اس ہیں، اور پروفیشن۔ اگر فیئرلی وکالت کی جائے، پروفیشنلی کی جائے، تو میرے خیال میں بہت بڑی عزت کی بات ہوتی ہے۔ مجھ پہ اللہ کا فضل رہا ہے کہ میں نے جب لا کر کے آیا تو میں نے فوراً ہی جب بار جوائن کی تو شروع دن سے میرے سینئر تھے شمیم پیرزاد صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن ان کی مجھے ٹریننگ تھی کہ وکیل کس طرح بنتے ہیں، اور اس کے بعد میں ساتھ ساتھ بار کی سیاست میں زیادہ انوالو ہو گئے۔ ہمارا ایک گروپ ہے اور دوستوں کا گروپ ہے، انہوں نے مجھے 97 میں سیکٹری منتخب کیا اور باری اکثریت سے کیا، پھر میں 3 دفعہ ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، پھر مجھے بار نے ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ بھی بنایا، بار نے اسلام آباد بار کونسل میں بھی بھیجا، تو وہاں پہ 5 سال لگانے کے بعد مجھے ان اپوز الیکٹ کیا گیا ممبر پاکستان بار کونسل۔ واہ۔ تو پاکستان بار کونسل میں ہمارے سارے سینئر لوگ ہیں، رسپیکٹیبل لوگ ہیں پورے پاکستان سے، تو انہوں نے مجھے وائس چیئرمین الیکٹ کیا، ابھی میں وائس چیئرمین۔ سر یہ بڑی، چونکہ اتنے عہدوں پر فائز رہنا اور اتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھا کے رکھنا، اور چونکہ آپ جس وقت پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ منتخب ہوتے ہیں تو وہاں سے لے کر یہ جو وائس چیئرمین کا سفر ہے، تو اتنے لوگوں سے آپ کی جو محبت اور جو کنیکشن کا جو یہ رشتہ ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے سر؟ مطلب لوگ تو دوسری دفعہ کسی کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہوئے کئی بار سوچتے ہیں۔ میرے ساتھ تو میری والدہ کی بہت دعائیں رہی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے مجھے بار نے بڑی محبت دی ہے۔ میں اب بھی کسی بھی الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں تو مجھے اس طرح محنت نہیں کرنی پڑتی جو عام ایک کینڈیڈیٹ کرتے ہیں اور رات دن ایک کرتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں سے ملوں، لیکن زیادہ تر فون پہ کانٹیکٹ کرتا ہوں، تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر میں جب 2007 میں پہلی دفعہ پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ہوا
تو اس وقت یہ چودھری افتخار صاحب کے خلاف جو ریفرنس پیش ہوا تھا، میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا، اور ہم نے، ہماری بار نے اور ہم سب نے ہر طرح کی قربانی دی، اور قربانی اس لیے دی کہ جوڈیشری کو، یعنی کہ جوڈیشری کے ساتھ اس طرح ایک ڈکٹیٹر کو نہیں کرنا چاہیے، جس طرح پرویز مشرف نے ایک ریفرنس فائل کیا اور انہیں سپریم کورٹ چیف جسٹس کے عہدے سے فارغ کیا۔ تو پھر ہم نے ہر طرح کی کوشش کی، لیکن یہ ہارڈ لک ہے کہ جو ہم سوچ کے کر رہے تھے کہ یہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، اس طرح یہ اس سے اب تک، یعنی کہ بندیال صاحب تک یہ ادارہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہا۔ چودھری افتخار صاحب نے بھی وہ ہمیں یعنی کہ ان سے جو توقعات تھیں انہوں نے وہ اس سے پورا نہیں اترے تھے، اور اسی لیے آج بھی ان کے، یعنی کہ اگر وہ توقعات پہ پورا اترتے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو کے لیے سپورٹ کرتے یا وکیلوں کے معاملات میں ٹھیک ہوتے، تو پھر میرے خیال میں ان کی بڑی رسپیکٹ تھی، بہت رسپیکٹ تھی، اور وکلا نے ان کی رسپیکٹ بنائی تھی سر۔ بالکل یہی بات ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جوڈیشری نے ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ دیا ہے۔ اگر وہ یحییٰ خان ہے تو وہ بھی وردی میں پریزیڈنٹ رہتا ہے، اس کے بعد ایوب خان آتا ہے تو وہ بھی وردی میں پریزیڈنٹ، اور ایون وردی میں انہوں نے الیکشن لڑا۔ دنیا کا کوئی کنسٹیٹیوشن یا پاکستان کے سارے کنسٹیٹیوشن جو 73 تک امینڈ بھی ہوئے ہیں، کسی جگہ یہ پرووائڈڈ نہیں ہے کہ ایک آرمی چیف بھی ہو اور وہ صدر کا الیکشن بھی لڑے اور صدر بھی ہو جائے۔ وہ ایک سویلین پوسٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اور اس کے لیے ایک علیحدہ طریقہ کار وضع کیا گیا ہے جس میں اسمبلی کے لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ تو ڈکٹیٹرز جب بھی آئے انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا، کانسٹیٹیوشن کو بند کر دیا، اور اپنے طور پہ ہی رات کو سوتے تھے، صبح صدر ہوتے تھے، جس طرح ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا۔ تو اس طرح میرے خیال میں ملک کو زیادہ نقصان پہلے نمبر پہ ڈکٹیٹرز نے اور دوسرے نمبر پہ ساتھ ہماری جوڈیشری نے پہنچایا، کہ جوڈیشری نے ہمیشہ ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا۔ کوئی بھی ڈکٹیٹر آیا اس کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط مارشل لا امپوز کیا ہے لہٰذا ہم آپ کو اللیگل ڈکلیئر کرتے، بلکہ اس کو جسٹیفائی کیا ہے کہ جن حالات میں آپ نے کیا ہے یہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اب پرویز مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو ظفر علی شاہ صاحب جو اس وقت مسلم لیگ نواز کے، جو ظفر علی شاہ کیس مشہور بھی ہے سر، جی، تو انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ جو آپ نے مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ٹاپل کی ہے وہ غلط کی ہے۔ جب سپریم کورٹ میں لگا تو ہماری سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ ڈکلیئر کیا فائنلی کہ پرویز مشرف نے جو کچھ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور پرویز مشرف کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ 3 سال رہو، بلکہ زیادہ رہو، جو بھی ہے، لیکن آپ کنسٹیٹیوشن کو از خود امینڈ کر سکتے ہیں۔ اب کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے پوری 2/3 میجارٹی چاہیے ریکوائرڈ ہے پارلیمنٹ کی۔ اب ایک شخص جو کہ آیا ہی اللیگل ہے، جو وردی میں آ کے ٹیک اوور کر کے کیا ہے، تو آرمی چیف ہے، آپ نے اسے اختیار یہ دے رہے ہیں کہ آپ امینڈ کرو کنسٹیٹیوشن بھی۔ تو اس لیے میرے خیال میں اس ملک کو ملک کی جمہوریت کو جو لاس ہوا ہے وہ ان دونوں اداروں نے دیا، ایک نے نہیں دیا۔ اب قاضی صاحب آئے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ابھی تک ان کا جتنا بھی جوڈیشل ریکارڈ ہے انہوں نے آئین اور قانون کی بات کی ہے، انہوں نے کوئی پرسنل انٹرسٹ کی بات کی ہی نہیں۔ میں سر اس میں ایک سوال ایڈ کر دوں گا، چونکہ قاضی فائز عیسیٰ نیو چیف جسٹس آئے ہیں اور لوگوں کی ڈیفینیٹلی اس ادارے سے، جوڈیشل سسٹم سے بڑی توقعات بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک تو آپ ان کے دور کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، چونکہ ان کے اوپر ایک کیس بھی جوڈیشل ہوا تھا اور اس میں چیزیں کافی زیادہ ڈیفیکلٹی کا بھی شکار ہوئیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور یہ دوبارہ اس سے سرخ رو بھی ہوئے اور آج اس ملک کے چیف جسٹس بھی ہیں، اور لوگ ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاء کی بات کریں گے، یہ لاء کو امپلیمنٹ کرائیں گے۔ تو اس سارے دور کو، چونکہ آپ سپریم کورٹ کے اور خصوصاً پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، تو آپ کی اس پر گہری نظر بھی ہوگی اور آپ کی بات لوگوں پر اثر بھی ڈالے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا کہ جب فیض آباد دھرنا کیس ہوا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ پورے 2 شہر جو ہیں وہ بند ہو گئے تھے، اسلام آباد پنڈی بلاک کر دی گئی تھی، اور وہ جن لوگوں کی وجوہات کی بنا پر وہ دھرنا ہوا تھا وہ بھی ایکسپوز ہوئے،
اور اس میں جب قاضی صاحب کے پاس ایک انکوائری گئی تو قاضی صاحب نے انکوائری میں جو بھی قصوروار تھے اور جو بھی ذمہ دار تھے ان کو ان کے خلاف اپنی انکوائری میں لکھوایا تھا، اور اس میں زیادہ تر لوگ جس اسٹیبلشمنٹ کے تھے آرمی کے تھے، فیض حمید صاحب شامل تھے اور باقی بھی شامل تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کی جو سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈ ہے اس میں بھی کچھ لوگ وردی میں لوگوں کو وہ کر رہے ہیں، اماؤنٹ دے رہے ہیں یا جو بھی ہے۔ تو اس طرح جو انہوں نے انکوائری کی اور انہوں نے فیکٹس پہ انکوائری کر کے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ بندہ قصوروار ہے۔ وہ چونکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ شامل تھی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت پریزیڈنٹ اور اس وقت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، یہ سارے ایک تھے، اور انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف یہ ریفرنس فائل کروایا تھا پریزیڈنٹ سے۔ اب پی ٹی آئی کا چیئرمین بھی وہ کہہ رہا تھا جی کہ مجھے نہیں پتا تھا، کیسے فائل ہو گیا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے جی مجھ سے کروایا گیا تھا۔ اس لیے کہ اب اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص جو کنسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال نہیں کرتا، وہ کسی کی مجبوری کے تحت کوئی کام کرتا ہے۔ تو ایک سٹنگ جج ہو سپریم کورٹ کا، اس کے خلاف آپ ریفرنس دیں، پھر ثابت کریں۔ تو وہ قاضی صاحب نے از خود کنٹیسٹ کیا، اور قاضی صاحب نے کورٹ میں پیش ہو کے خود آرگومنٹس کرتے رہے، ان کی مسز کرتی رہی، اور وہ ریفرنس چونکہ فیک تھا، بندہ ہی نہیں تھا، جو ریکارڈ تھا وہ ثابت ہی نہیں کرتا تھا قاضی صاحب نے کوئی انلیگیلٹی کمٹ کی ہوئی ہے، جس وجہ سے وہ ریفرنس جو ہے وہ ڈسمس ہو گیا۔ تو اور اس کے بعد بھی اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی آئین کی بات کی ہے۔ اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے آپ یہی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے۔ ہم خود بھی پیش ہوتے ہیں، جہاں بھی کوئی ہوتا ہے اس طرح کا اعتراض تو وہ بالکل آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں قانونی بات بتائیں یا آئین کے در کوئی بھی کوشچن ہے تو اس کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے ان کے پاس ٹائم کم ہے، اکتوبر تک ہے، لیکن میں اللہ ان کو ہمت دے، اور پاکستان کے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مثلا پرویز مشرف آرڈر ہے، بھٹو صاحب کا جو سینٹینس آرڈر ہے، یہ سارے اور پھر جتنے بھی آرمی دور میں آرمی کے لوگ پریزیڈنٹ رہے ہیں ان کو بھی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کریں، تاکہ آئین میں یہ جو ایمبیگوٹی ہے یہ ختم ہو، تاکہ آئندہ فیوچر میں کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ اس طرح کے کام کرے۔ اس سے ملک کی بدنامی پوری دنیا میں ہوتی ہے، اور ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو اسکول اور کالجز میں کیا پڑھاتے ہیں ہم آئین ہے، اور جو عملی طور پہ ہے وہ ہم آئین کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو پاکستان کا آئین ہے اسی کو اپنی زندگی کے لیے اور پاکستان میں اس کو نافذ کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی ہے، کوڈ آف لائف ہے، اور یہ جو پروفیشنل کوڈ آف ہے یا اداروں کے لیے ہے، ایک کوڈ ہے، کنسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے، کس طرح بنانی ہے، پریزیڈنٹ کو کس طرح الیکٹ کرنا ہے، اور آئین کو آنر کس طرح دینی ہے۔ تو ہم نے تو آئین کو، آج تک ہماری ہسٹری ہے، ہم نے آئین کو آئین نہیں سمجھا۔ یہ ہمارے ملک میں اگر ایسا ہوتا رہا سر تو باتیں یہ میں بڑی بھی کروں گا، سارے لوگ کرتے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے، آئین وہ کہتا ہے، کوئی کام غلط ہے وہ آئین ہی غلط ہے، لیکن عمل درآمد اس پہ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ اور سر یہ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، چونکہ ان کی بیگم صاحبہ بہت زیادہ کورٹس میں بھی پیش ہوتی رہیں، بہت زیادہ ٹریبیونلز میں بھی جہاں جہاں ان کو بلایا گیا، اور وہ میڈیا کی بھی زینت بنتی رہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور اسپیشل ان تحقیقات میں حصہ بن رہی ہیں، لیکن جس وقت جسٹس قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان نے اپنے عہدے کا حلف لیا تو انہوں نے اپنی بیگم کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ تو آپ اس بات کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، انہوں نے یہ شو کیا کہ دیکھیں پوری عوام دیکھ رہی ہے، اور مجھے انکنسٹیٹیوشنلی میرے خلاف ایک ریفرنس دیا، جس ریفرنس کو کنٹیسٹ میں نے بھی کیا اور مسز نے بھی کیا، تو وہ عدالتوں میں بھاگتی رہیں، ایف بی آر کے چکر کاٹتی رہیں۔ تو انہوں نے ایک شو کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں آج میں چیف جسٹس ہوں پاکستان کا، اور یہ میری بیگم ہے، آپ نے ہمارے خلاف ریفرنس بھی دیا، جو کچھ بھی ہوا تو آپ ہم ایک جگہ کھڑے ہیں۔ تو یہ انہوں نے
یہ اپنے انہوں نے سالیڈریٹی بھی شو کی اور اپنا ایک پیغام بھی انہوں نے دیا. سر لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل کیا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ دیکھیں، جو صوبائی بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں، تحصیل بار، ڈسٹرکٹ بار، ہائی کورٹ بار، یہ ان کو ریگولیٹ کرتی ہے اپنی اپنی بار کونسلز. پروونشل بار کونسل انہیں کہتے ہیں ہم. وہ ایک سندھ میں بھی ہے، بلوچستان، پشاور کے پی کے لیے، اور اسلام آباد بار کونسل جو بعد میں بنی تھی 2015 میں. تو یہ ساری لوور کورٹس کے جو وکلاء ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں ہائی کورٹ تک. تو سپریم کورٹ بار کونسل بار ایسوسیشن جو ہے وہ اپنے ممبرز کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے، جبکہ پاکستان بار کونسل جو ہے یہ ساروں کی ریگولیٹری اتھارٹی، پورے پورے پاکستان پاکستان کی، چاہے وہ بار کونسلز ہیں، چاہے وہ بار ایسوسیشن ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ان کو ریگولیٹ جو کرتی ہے وہ پاکستان بار کونسل. ہم وکیلوں کو لائسنسز ایشو کرواتے ہیں، ہمارے آفس ایشو ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، اور پھر وکیلوں کے خلاف جو بھی ڈسپلنری ایکشنز ہوتے ہیں وہ پاکستان بار کونسل کے تھرو ہوتے ہیں، اور پاکستان کا بار کونسل کے ممبران ہوتے ہیں، اور اس کمیٹی کے چیئرمین جو ہوتے ہیں وہ جج صاحب ہوتے ہیں. جس طرح آج کل یا افریدی صاحب ہیں، وہ ڈسپلنری کمیٹی کے چیئرمین. اس لیے کہ وکیل بھی جو ہوتا ہے وہ پروفیشنلی باؤنڈ ہوتا ہے کہ اپنے پروفیشن کو آنر کرے اور لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا ان ایتھیکل ان پروفیشنل کنڈکٹ نہ کرے، اور اگر وہ کرے تو اس کے خلاف ہم کمپلینٹ سنتے ہیں. پھر ان کی جو کمیٹی ہے ان کو لائسنس سسپینڈ بھی کرتی ہے، اور اگر زیادہ گریویس معاملہ ہو تو پھر لائسنس ٹرمینیٹ بھی ہو جاتا ہے. تو سر یہ اس کی الیکشن کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ بلا مقابلہ الیکٹ ہو گئے، تو اس عہدے پر آنے کے لیے کس طرح آدمی الیکٹ ہوتا ہے، اور آپ اپنے الیکشن کا بھی تھوڑا سا احوال بتا دیں کہ کیسے ہوا. اور دیکھیں ڈسٹرکٹ بار میں تو ڈسٹرکٹ بار کے جو وکلاء ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کو منتخب کرتے ہیں. ہائی کورٹ میں جو ہائی کورٹ کے جتنے بھی وکیل ہوتے ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ کے لیے یا جتنا بھی کیبنٹ. سپریم کورٹ کے لیے جو سپریم کورٹ کے وکلاء ہوتے ہیں وہ ووٹس دیتے ہیں. یہ جو بار ہماری ایسوسیشن کے لیے بھی اور بار کونسل کے لیے بھی؟ جی نہیں، بار کونسلز کے لیے وکیل ووٹ نہیں دیتے. اچھا. بار کونسل جو پروونشل ہوتی ہیں ان کے ممبر اپنی اپنی جگہ سے اپنے اپنے منتخب کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹوٹل پاکستان بار کونسل میں 23 ممبرز ہیں، جس میں 11 میرے خیال میں پنجاب سے ہیں، 6 سندھ سے ہیں، اور ایک بلوچستان سے ہے، ایک اسلام آباد سے ہے، اور پشاور سے میرے خیال میں 4-5، ٹوٹل 23 ہے. وہ جو 23 ہوتے ہیں وہ ووٹ سے الیکٹ کرتے ہیں وائس چیئرمین. اچھا، ان کی آپس میں انٹرنل ووٹنگ ہوتی ہے؟ وہ بار کونسلز والے. اب میری سیٹ جو ہے یہ میں اسلام آباد بار کونسل سے ہوں. ہمارے بار کونسلز کے ممبر ہیں 5 اسلام آباد بار کونسل. تو ان 5 نے مجھے ووٹ دی تھی، جس وجہ سے میں پاکستان بار کونسل ہے. اور پھر جب آپ جہاں ممبر بنے تو پھر ان ممبروں نے ساروں نے ووٹ دی اور آپ کو وائس چیئرمین الیکٹ کہ کیا. کون چیئرمین ایگزیکٹو ہوگا اور کون وائس چیئرمین. تو سر یہ جو آپ کا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، تو آپ بہتر بتا سکیں گے کہ یہ میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وائس چیئرمین کنسیڈر ٹو ود دا اسٹیٹس آف جسٹس سپریم کورٹ. یہ بات درست ہے؟ نہیں، ایکویلنسی تو وہی ہے. یعنی کہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہم جج ہائی کورٹ بھی ہو سکتے ہیں اور جج سپریم کورٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ چونکہ اگر نومینیشن ہو تو ہمارے وکیلوں سے ہی جج بنتے ہیں جی. تو وہ پھر اسی طرح ہمارے جو پاکستان بار کونسل کے چیئرمین ایگزیکٹو تھے وہ ہمارے ساتھ پہلے سال میں ہی وہ ہائی کورٹ پشاور کے جج ہو گئے تھے. اچھا. ابھی وہ جج ہیں. تو اسی طرح جوڈیشری میں بھی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر. چونکہ آپ نے اتنا طویل دور گزارا اور آپ اس پیشے کے سب سے بڑے اور سینئر لائرز میں فال کرتے ہیں، اور آپ کو دیکھنے اور سننے والے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے یا جو وکالت کی طرف آ رہے ہیں یا جو اس پیشے میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں. تو 2 سوال ہیں. ایک سوال کہ ایک اچھا وکیل بننے کا طریقہ کیا ہے، کیا سٹیپس اس کو فالو کرنے پڑیں گے کہ اگر وہ ہارون الرشید بننا چاہتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ ایک پوری لائف گزارنی ہوتی ہے. ہمارے وکلاء کا یہ ہے کہ جب وہ وکیل ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیگل ایڈوائزرز ہوتے ہیں، انہیں ایڈوائزز دیتے ہیں،
اور پھر ججز بنتے ہیں ہمارے سول ججز, ایڈیشنل سیشن ججز, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ ججز ہوتے ہیں. اس لیے جو لوگ پروفیشنلی ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ وکیل بھی اچھے ہوتے ہیں, اور انہی کی ساؤنڈنس کی وجہ سے وہ پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بھی جج ہوتے ہیں اور لوور کورٹ میں بھی جج ہوتے ہیں. اس لیے محنت لیگلی جو آپ نے پڑھا ہے یونیورسٹیوں میں وہ تو ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے, لیکن آگے جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہ پھر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایک پروفیشنل چیمبر کو جوائن کیا جائے. زیادہ تر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نئے لڑکے آتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ پروفیشن کیا ہے, اچھے چیمبر کون سے ہیں, اور وہ پھر زیادہ تر ہمارے حالات ٹھیک بھی نہیں رہے. تو اس وجہ سے وکلاء کو چاہیے کہ جو سینئر موسٹ کام کرنے والے چیمبرز ہیں, جن کے پاس کیسز ہیں, ان کو جوائن کریں. اور ہم بھی رات 11 بجے تک سینئر کے چیمبر میں رہتے تھے, صبح 8 بجے آتے تھے دوبارہ. تو رات 11 بجے تک کنٹینیوسلی. تو وہ کورس میں جانا, پھر ڈرافٹنگ کرنا, پھر آرگومنٹ سننا, ایویڈنس کروانا, تو یہ ساری ایک پروفیشن کا حصہ ہے. وہ شخص وکیل نہیں بن سکتا جس نے ٹرائل نہ دیکھا ہو, جس نے آرگومنٹس نہ کیے ہوں, جس نے ایویڈنس نہ کروائی ہو. تو یہ ساری چیزیں بڑا محنتی کام ہے. جو لوگ محنت کرتے ہیں تو وہ پھر ہو جاتے ہیں. اور سر اس میں یہ بھی ہے کہ باقی ڈگریز میں ہے نا کہ آپ نے بکش نالج پڑھ لیا تو آپ اس ڈگری کے لیے ایلیجیبل ہو گئے. اس میں تو روز نئے لاز آ رہے ہیں, روز آپ کو نئی چیزوں کو پڑھنا ہے, سپریم کورٹ کے جو پریسیڈنٹس ہیں, جو ڈیسیژنز آ رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے, تو ایوری ڈے نیو لرننگ بھی ہے. تو اس میں ڈسپلن اور پڑھنا کتنا میٹر کرتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک اچھی اسپیچ کر سکتے ہیں تو وہ ایک اچھے وکیل بن سکتے ہیں. نہیں, یہ وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ سیاست ہے. اگر اچھی اسپیچ کر سکتے ہیں تو ایک وکیل بھی ہے تو وہ سیاست میں بھی پارٹیسپیٹ کرے ساتھ. لیکن وکیل بننے کے لیے اسے ایک تو یہ جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ, اور لا چینج بھی ہوتا رہتا ہے, ویوز چینج ہوتے رہتے ہیں کہ جب ججز اور کوئی ججمنٹ دیتے ہیں تو اس میں مختلف گراؤنڈز پہ وہ ججمنٹ پاس ہوتی ہے. ان گراؤنڈز کو دیکھا جائے کہ اگر یہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ کن گراؤنڈز پہ سپیریئر کورٹس نے دیا ہے, تاکہ وہ یہاں پھر لوور کورٹ میں دکھاتے ہیں کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے اس میٹر میں, لہٰذا آپ بھی کنسیڈر کریں. تو وہ اسی طرح پھر ہوتا ہے. لیکن جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا لا کی ریسرچ کا اور لا کی نو ہاؤ کا, تب تک وکالت نہیں ہو سکتی. سر چونکہ ہم ابھی سپریم کورٹ تک آئے نہیں ہیں, دیکھتے رہے ہیں, آتے جاتے رہے ہیں, تو یہ سوال بھی دیکھنے والوں کے لیے بڑا اہم ہوگا کہ کیا کرائٹیریا ہوتے ہیں اور وہ کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ جس کے بعد آدمی سپریم کورٹ کے لیے ایلیجیبل ہو سکتا ہے, اور وہ اس پروسیس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. لائسنس کے لیے جی, لیکن جو سپریم کورٹ کا لائسنس اسے ملتا ہے جو ہائی کورٹ کا وکیل 7 سال ہو. پہلے 10 سال, ہمارے ٹائم پہ 10 سال ریکوائرمنٹ ہوتی تھی. یہ بعد میں جمالی صاحب کے دور میں 7 ایئر ہو گئے. تو اب 7 سال جو وکیل ہائی کورٹ میں گزارتا ہے, اور پھر ہائی کورٹ میں جو اس نے کیس ڈیل کیے ہوتے ہیں ان کی ججمنٹ اپنی ہوتی ہے کہ جب جج صاحب نے ہیئرنگ کی تو دونوں وکیلوں کا نام لکھا, میری پٹیشن ہے اور ایک آپ میں میرے مخالف ہیں, تو دونوں کا نام آ جائے گا اوپر کہ انہوں نے آرگومنٹس کیے اور یہ فیصلہ. وہ ججمنٹس جو ہوتی ہیں منیمم 20, اور میکسیمم تو ظاہر ہوتی ہیں وکیلوں کی, لیکن منیمم 20 رپورٹڈ ججمنٹس. رپورٹڈ نہیں, اب رپورٹڈ پہلے ہوتا تھا, بیچ میں کچھ عرصہ ہوا ہے, لیکن ہر وکیل کے کیسز رپورٹ نہیں بھی ہوتے, اس لیے کہ رپورٹ کرنا کورٹ کی مرضی ہوتی ہے کہ جس کو کرے نہ کرے, تو وہ پھر وکیل کے کھاتے میں نہیں جاتا. رپورٹ ہو جائے تو بہتر ہے, اس میں کوئی لا پوائنٹ ڈسکس ہوتا ہے, ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہوتا تو 20 کیس کم از کم انڈیپینڈنٹلی انہوں نے ڈیل کانٹیسٹ کیے. جی کیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد سر میں نے سنا ہے کہ بہت سخت کرائٹیریا ہے انٹرویو کا. پھر ہائی کورٹ کے جج صاحب, سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں, چیئرمین ہے اس انرولمنٹ کمیٹی کے, ساتھ ہمارے 2 ممبر بیٹھتے ہیں پاکستان بار کونسل, تو وہ پھر انٹرویو لیتے ہیں. اور انٹرویو واقعی بات ہے کہ وہ کافی سخت ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو انٹرویو اگر آپ مجھ سے بھی لیں گے مجھے کیا پتا آپ کیا پوچھیں, تو اس لیے جب کوشچن پوچھے جاتے ہیں تو وہ ذرا, تو جو لوگ پروفیشنل وکیل ہوتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا, جن کو انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی, جنہوں نے پروفیشن کیا ہوا ہے, ہائی کورٹ میں کام کیا ہوتا ہے یا لا کو پڑھا ہوتا ہے یا ججمنٹس دیکھی ہوتی ہیں,
اپیل کس طرح فائل ہوتی ہے، سول سوٹ کس طرح فائل ہوتا ہے، سول اپیل کس طرح دائر ہوتی ہے، کس سیکشن کے تحت ہوتی ہے، وہ پروسیجر ہے. کرمنل کے لیے سی آر پی سی ہے اور سول کے لیے سی پی سی ہے. تو وہ سیکشنز وائز ہم سے پوچھتے ہیں پھر انٹرویو میں کہ کس سیکشن کے تحت اپیل ہوتی ہے، آر ایف اے ہوتی ہے یا کرمنل اپیل ہوتی ہے. تو وہ سارا پوچھا. تو اس کے بعد جا کر آپ کو لائسنس ملتا کتنے ہے. دنوں میں اپیل ہوتی ہے، لمیٹیشن بھی ہے. اب مرڈر ڈیتھ پینلٹی ہو جائے تو 7 دنوں میں اپیل کرنا لازمی ہے ڈیتھ پلینٹی ڈیتھ پینلٹی میں. باقیوں میں مہینہ 2 مہینے ہوتے ہیں، لائف میں 2 مہینے، لیکن ڈیتھ پینلٹی والے کو 7 دن میں اپیل کرنی. تو یہ پوچھی جاتے ہیں ادھر. تو جس وکیل کو یہ کوشچن نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے اس نے کام نہیں کیا. یا اس کی وہ پریکٹس نہیں ہے یا اس کی انڈرسٹینڈنگ آف لا اتنی زیادہ نہیں ہے. سر سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے مطلب جب بھی اب پیشے میں بندہ وکالت شروع کرتا ہے تو اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ٹیگ لگ جائے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. اور پھر اس میں ایک اور بھی عہدہ ہے کہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جلد از جلد اس عہدے تک. وکیلوں کا معراج تو یہی ہے نا کہ جب شروع کی تو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہائیسٹ پوسٹ، پھر جس کو لائسنس ملے جو سینئر ہوتے ہیں وہ چیف صاحب سرٹیفکیٹ دیتے ہیں سینئر ایڈوکیٹ. سینئر ہر بندہ نہیں لکھ سکتا. سینئر وہی ہوتا ہے جیسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم. یہ بھی بڑے آنر کی بات ہے سر. یہ بھی بڑے آنر کی بات ہے سر. ایک دو چیزیں اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے. ایک تو چونکہ آپ اسلام آباد کی جو وکلا کی سیاست ہے اور اس کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بڑی گہری نظر ہے، سارے ہی آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو آپ جو پاکستان اسلام آباد میں جو یونٹی آف لائرز ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک طرف ہم لاہور بار کو دیکھتے ہیں کہ لاہور بار نے بہت زیادہ یونٹی رکھی ہوئی ہے، لاہور بار کا ایک ڈیکورم بھی قائم ہے. اس انداز سے آپ اسلام آباد بار کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اور جو جوڈیشری جو ڈسٹرکٹ کورٹس میں جتنے ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ آف لا کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ ہی اس پر بات کر پائیں گے. لیکن نا وہ تو ایک ٹیسٹ اور انٹرویو میں ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو سول ججز ہمارے بیٹھے ہیں اور سب سے جتنا بڑا کیس سول کا ہوگا وہ سب سے پہلے ان کے پاس جائے گا. تو اس لیے ان کی زیادہ نو ہاؤ بھی ہوتی ہے اور وہ سیکھتے بھی ہیں. جب نیا آدمی آتا ہے تو ظاہر ہے کچھ تھوڑے بہت پرابلم ہوتے ہیں، لیکن جب وہ لائن پہ آ جاتا ہے تو اسے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے محنت ججز صاحبان کو بھی اتنی کرنی پڑتی ہے جتنی وکلا صاحبان کو. اور سر یونٹی آف بار میں اور اسٹرینتھ میں دیکھیں نا وہ پالیٹکس ہوتی ہے. ہمیشہ 2 گروپ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. ظاہر ہے میں الیکشن لڑتا رہوں تو میرے مخالف لوگ لڑتے رہیں. تو باقی جو جہاں تک وکالت کا تعلق ہے پروفیشن کا یا یونٹی کا ہے، وہ اگر یہ کوشچن آئے گا وہ سارے اکٹھے ہوں گے. وہ وہاں پہ مخالفت نہیں ہوتی. مخالفت صرف یہ ہے کہ آپ مجھے ووٹ دیں یا کسی دوسرے کو دیں تو یہ مخالفت ہے، مجھے نہ دیں تو دوسرے. باقی سب جتنے باقی وکلا ہیں جب یونٹی جب کوشچن آف لائر آتا ہے کسی ایک کا بھی تو وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. سر پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں اکنامک صورتحال بھی جنم لے رہی ہے. بہت حالات ملکی طور پر فائنینشلی اور اکنامکلی بڑے ڈاؤن ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی نظر آتی ہے. الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے لیکن مختلف جماعتیں ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینکتی بھی نظر آتی ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ پھینکتے نظر آتے ہیں. اس ساری صورتحال میں ایک دوسرے سے بات نہیں کی جا رہی. تو ایز لائرز بھی ہمارے اس میں ہے آربیٹریشن اور میڈیشن کا بھی ایک کانسیپٹ آج کل پاکستان میں بڑا سرگرم ہوا ہوا ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو سینئر وکلا ہیں خصوصاً بار کونسل، بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ، جو بڑے بڑے نام ہیں، ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی آپ نہیں سمجھتے کہ عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ دوریاں، یہ تلخیاں کم کرنے میں، نیگوسیشنز کرانے میں اور پاکستان کو ایک صحیح سمت لے کے جانے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال نہیں. اس کی وجہ یہ ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں ہمیشہ. جو غلط کام ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، قانون اور آئین کیا کہتا ہے. لیکن جہاں پر جمہوریت کا اور مختلف پارٹیز کا تعلق ہے یہ ان کا اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جمہوریت کو آگے چلنے ہی نہیں دیا. دیکھیں نا آپ اتنے سال ہو گئے، 75 سال سے زیادہ کو پاکستان میں اب بھی جمہوریت نہیں ہے. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری ڈکٹیٹرشپ رہی ہے اور ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس وقت کی وہ ساتھ رہی ہے. انہوں نے اداروں کو، جمہوری اداروں کو نہیں چلنے دیا.
اگر الیکٹ ہو کے آئیں 2 سال بعد بھی حکومت ٹاپل ہو گئی، 2.5 سال بھی ہو گئی، جی تو یہ تو تجربہ ہے کہ حکومت کو ٹاپل کرنا ہے، لیکن یہ تجربہ نہیں ہے کہ حکومتیں چلانی کس طرح ہے، جمہوری اداروں کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، تو وہ ہماری فقدان رہا ہے۔ تو اس وجہ سے باقی اب پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اور اداروں کو بھی کہ اگر ملک کو چلانا ہے، اور جو ملک آج جس مشکل سے گزرا ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ جمہوری ادارے مستحکم نہیں تھے۔ ساتھ آپ کے انڈیا ہے، آج تک مارشل لاء کا آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، کسی جو جوڈیشل ادروائز نہیں ہوگا کہ کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فیور کر رہے ہیں، یہ جس طرح ہمارے پیچھے ہوتا ہے اور سب کے ہوتا اوپر رہا ہے، اور الزامات رات بھی دن آتے رہے۔ یہی آپ کے چینل پہ یہی چلتا تھا کہ فلاں جج یہ تو فلاں، حالانکہ ججوں کو تو ججوں کا کریکٹر اس طرح ہونا چاہیے کہ پبلک میں ڈسکس ہی نہ ہو اور ان کے فیصلے بولیں۔ اور ان کے فیصلے تو بولتے رہے ہیں لیکن وہ پاکستان کے حق خلاف میں آئین ہو۔ خلاف آئین بولتے رہے، یہ بات ہے۔ تو وہ یہ بڑی ایک حیرت انگیز سر صورتحال ہے۔ تو اس اکنامک صورتحال میں سر جہاں پر ہر بندہ بڑا پریشان ہے، آپ کیا ایڈوائس کریں گے حکومت کو، آپ کیا ایڈوائس کریں گے اداروں کو کہ کس طرح پاکستان کی چیزوں کو ٹریک پہ لایا جائے؟ غلطیاں تو سر ہو گئیں، اور اب کہتے ہیں نا 2 wrongs doesn't make 1 right، اب کتنی دفعہ ہم غلطیاں ریپیٹ کرتے رہیں گے؟ تو آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی ایز وائس چیئرمین بار کونسل کہ آپ کس طرح اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بہتری کی طرف اسی طرح آ سکتا ہے کہ جمہوری ادارے جو ہیں انہیں انڈیپینڈنٹ چھوڑا جائے، الیکشن فیئر اینڈ امپارشل ہونے چاہیے، جو بھی حکومت آئے جس پارٹی کی بھی آئے وہ اپنا ایک طریقہ کار وضع کرے کہ فائنینشلی کس طرح چلنا ہے یا ملک کے باقی اداروں کس طرح چلانا ہے، اور باقی جو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، وہ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے جو آئین اور قانون کہتا ہے وہ کام کریں، اور کوئی اپنی پاور کو مس یوز نہ کریں۔ جب پاورز مس یوز ہوتی ہیں تو وہ پھر سسٹم جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور سر ایز اے نیشن ہم یہ بھی ایک اہم سوال ہے سر کہ ایز اے نیشن ہم کام نہیں کرنا چاہتے، ایز اے نیشن ہمارے معاشرے میں کرپشن ایک بہت بڑا جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفیکلٹی کا شکار ہے، بلکہ میں تو سر اس کو اس انداز سے کہوں گا کہ ایک زمانے میں کرپشن کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ تھی۔ کرپشن یہ ہوتی تھی کہ اس نے پیسے لے لیے تو یہ کرپشن ہے، اور ایمانداری کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ بندہ ایماندار نہیں ہے، اس نے پیسے لے لیے۔ اب ایمانداری کی ڈیفینیشن تبدیل کر دی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ایماندار آدمی ہے، یہ پیسے لے گا اور یہ کام کر دے گا۔ تو یہ جو دیمک ہمارے ملک کو کرپشن کی چاٹ رہی ہے اور ہمیں کام نہ کرنے کی جو عادتیں پڑ گئی ہیں، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں نا، اس ادارے میں جب نیب بنا تو نیب کو تو پریزمپشن تو یہ تھی اور پبلک کو تو یہ میسج دیا گیا کہ نیب ہوگا تو کرپشن ختم ہوگی، لیکن جب نیب بنا تو نیب کو مس یوز کیا گیا، نیب کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مجھے آپ بتائیں نا کہ جتنے آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ سارے جیلوں میں رہے ہیں نیب میں۔ زرداری صاحب کوئی 10 سال سے زیادہ رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب رہے ہیں، نواز شریف صاحب رہے ہیں، شہباز شریف سارے رہے ہیں، اور جو پولیٹیکلی گورنمنٹ میں آئے اس نے اپنے طور پہ ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے ہی استعمال کیا ہے۔ ایک کیس ثابت نہیں ہوا، بلکہ جو نیب ہے اس پہ اخراجات زیادہ آئے۔ اگر ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو نیب والے انویسٹیگیشن پہ جو خرچ آتے ہیں تو وہ تو گورنمنٹ کے جاتے ہیں، پبلک میں نہیں ہے۔ وہ تو ہوئے ہیں لیکن ریکوری کوئی نہیں ہوئی، سزا کوئی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ فیک کیسز ریفرنس بھیجے گئے، فیک طور پہ انہیں بیہائنڈ دی بار رکھا گیا، لیکن زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو واپس آ کے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو گئے۔ اگر ثابت ہوتا تو وہ پریزیڈنٹ تو نہ بن سکتا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جیل میں رہے تو وہ آگے پرائم منسٹر ہو گئے، لیکن اور اسی طرح نواز شریف صاحب جیل میں پہلی دفعہ رہے تو وہ آگے پرائم منسٹر 2-3 دفعہ بن گئے، بعد میں مشرف کیس کے بعد بھی بنے، تیارہ کیس میں انہیں لائف پہ ڈیتھ پینلٹی دی گئی تھی، لیکن بعد میں آگے پرائم منسٹر۔ تو یہ اس کا مطلب ہے آئین اور قانون کوئی نہیں، اور جو کہ ہونا چاہیے اس کے بغیر یہ جس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں اس کے مطابق۔ سر چونکہ دامن وقت میں بھی گنجائش کم رہ گئی ہے، لیکن 1-2 سوال جو ایک تو میسج ہوگا جو آپ کا پاکستان کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہوگا لاسٹ میں
مجھ سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے سارے دور میں جتنا عرصہ آپ نے سپریم کورٹ میں گئے ہیں، کون سی چیف جسٹس آپ کو ایز اے چیف جسٹس پہ جنہوں نے قانون پر عمل درآمد کرایا ہے پسند رہے ہیں؟ اور 2 چیف جسٹس صاحبان تھے، اس میں سے ایک کا ذکر تو پہلے بھی ہوا کہ انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم بہت کیا. اس میں ایک آراء یہ بھی آتی ہے کہ لوگوں کی بات سننا، لوگوں کے مسائل سننا، لوگوں عوام کے پاس چلے جا کے ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر چیف جسٹس کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے تو وہ عوام کے بینیفٹ میں. اس میں جسٹس ثاقب نثار کا بھی نام آتا ہے، افتخار چوئی صاحب کا بھی آتا ہے. تو آپ کے پسندیدہ کون تھے ان سب میں، اور جوڈیشل ایکٹیویزم پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جوڈیشل ایکٹیویزم صرف انہی کی وجہ سے ہوا تھا، چودھری افتخار صاحب کی اور باقیوں کی وجہ سے. لیکن اگر آپ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان دیکھیں تو آپ ناصر الملک صاحب بہت اچھے جج تھے، جیلانی صاحب بہت اچھے چیف جسٹس رہے ہیں، تو باقی 2-3 چیف جسٹس اور بھی ہیں لیکن اچھے رہے ہیں. لیکن زیادہ تر جو پولیٹیسائز ہوئے ہیں انہوں نے خراب کیا. جو بھی پولیٹیسائز ہوا ہے جس نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو فیور کیا ہے یا اپنی قانون اور آئین کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا استعمال کیا ہے تو وہ بھی ڈیفیکلٹ. پولیٹیکل مائنڈ استعمال نہیں ہوا تو وہ پھر. سر ہم آپ کے بڑے ممنون و مشکور ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع بھی ملا، آپ ہمارے پروگرام میں بھی آئے اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا. تو میں آپ کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں، ممنون ہوں. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے انوائٹ کیا تھا. سر کوئی میسیج جو پاکستان کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو میسیج آپ ان کو دینا چاہتے ہیں؟ میرا میسیج تو اپنی عوام کو یہی ہے کہ جو جمہوری پارٹی ہے، جو عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے اور ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہے، اس کا ساتھ دے. اور اپنے طور پہ آزادی کے ساتھ، جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی بھی آزاد ہوتی ہے، پبلک بھی آزاد ہوتی ہے. تو انہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے کسی کی فیور انڈیو نہیں کرنی چاہیے کہ جو شخص قابل نہ ہو اسے آپ ووٹ دے دیں، جو پارٹی اس قابل نہ ہو اسے آپ. اس لیے کہ ماضی میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایک پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، آگے بٹھایا، لیکن جو تباہی مچی ہے وہ 40-50 سال ہم پیچھے چلے گئے. تو آپ دنیا میں جو پوزیشن ہے، ٹھیک ہے جمہوریت ہے، جس کو مرضی ووٹ دیں، لیکن سوچ سمجھ کے دیں اور اپنے اس بندے کو دیں جو اس ملک کے لیے بہتری کر ملک کے لیے. آپ اپنا پرسنل بینیفٹ بھی نہ دیکھیں کہ مجھے فائدہ ہوگا، میرے کام کرے گا. ایسی نہیں، قوم کو اور ملک کا کام. سر تھینک یو ویری مچ. تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو جیسے کہ آج پروگرام کرنے میں مجھے بھی بہت مزہ آیا اور مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ بھی تمام اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے. اور اہم بات یہ ہے جو سر نے سب سے اہم بات آج کی کہ پاکستان میں رول آف لا کی ضرورت ہے. پاکستان میں ہر بندے کو قانون فالو کرنے کی ضرورت ہے. تمام ادارے ہوں، تمام ایگزیکٹوز ہوں، تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں، سب کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا احترام کرنا ہوگا. اور پاکستان کی کامیابی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہر شخص کو محنت کرنی ہوگی اور رول آف لا کو ماننا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایکسپرٹس کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.